ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان دو معجزوں کو ساتھ لے جائیں اور جا کر فرعون کو اور اس کی قوم کو دعوت دیں. اس پر فرمایا مجھے ڈر ہے. وَأَخِي ہارون، اور میرے بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. قال سنشد عضدك بأخيك، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کو ایسا رعب اور دبدبہ عطا کر دیتے ہیں. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی. انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے. فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں بس بناوٹی جادو ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنی. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا. ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور آخر کار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ میں آئے گا.
انہ لا یفلح الظالمون، یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون بولا اے درباریو میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسی وانی لاظنہ من الکاذبین، اور بولا ہامان تم ایسا کرو میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکاؤ، میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، نعوذ باللہ، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق، غرض یہ کہ انہوں نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا۔ وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اب دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی۔ ویوم القیامۃ ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، نبوت عطا کی، نبوت عطا کرنے کے ساتھ دو معجزے بھی دیے، ایک عصا کا معجزہ اور ایک ہاتھ کا معجزہ کہ اپنے بغل کی طرف لے جائے اور جب آپ نکالیں گے تو وہ روشن اور چمکتا ہوا ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا آپ جائیے اور جا کر فرعون اور اس کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دو باتیں عرض کی۔ ایک بات یہ عرض کی کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، پیچھے واقعہ پڑھ چکے ہیں، وہ جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، پوری تفصیل آ چکی۔ اب مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو وہ اس کے بدلے مجھے قتل کر دے۔ یہ بات بڑا ذرا غور کرنے کی ہے یہاں پر، لہذا اب دوسری بات ساتھ رکھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان صاف نہیں ہے، اور وہ ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے قصہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پر ایک بچپن میں انگارہ رکھ لیا تھا۔ وہ انگارہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی، صاف نہیں تھی، اس لیے کہا میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دیجیے تاکہ وہ میرے ساتھ مددگار بن جائیں، ان کی زبان صاف بھی ہے اور میں جب جا کر بات کروں تو وہ میری تصدیق بھی کرے، اور اگر وہاں ضرورت ہو بات کرنے کی تو یہ بات اچھے انداز سے پیش کر سکیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلا دیا جائے گا، لوگ جھٹلا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ دنیا کے اندر مفسرین نے لکھا ہے، دنیا کے اندر کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے مانگی۔ اس لیے کیا مانگا؟ نبوت مانگی۔ دنیا میں انسان محنت کرے، جد و جہد کرے، خوب عبادت گزار بن جائے، اول نمبر کا متقی بن جائے، نبوت نہیں مل سکتی، نبوت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی خود بندے کو چن کر عطا فرماتے ہیں۔ یہ درجہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا، کوئی کچھ بھی کر لے نہیں مل سکتا۔ دو درجے بارہا عرض کر چکا، ایک نبوت کا عہدہ، نبوت کا درجہ، اور ایک درجہ صحابیت کا۔ کوئی کوشش کر لے میں نبی بن جاؤں، خوب عبادت کرے میں صحابی بن جاؤں، نہیں، نہ نبی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے۔ ہاں ولی تو بن سکتا ہے، ہاں ولی تو بن سکتا ہے، صدیق تو بن سکتا ہے، صداقت کے آخری مقام تک پہنچ تو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی اور حضور کا صحابی نہیں بن سکتا۔
اور دنیا کے اندر جتنے بھی عہدے، ان سب میں سب سے اونچا رتبہ نبوت کا رتبہ ہے. وہ مانگا اپنے بھائی کے لیے، وہ مانگا اپنے بھائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اسی وقت نبوت عطا فرما دی، اسی وقت. ایسا نہیں کہ دیر سے، جب انہوں نے مانگا ادھر ہی دعا قبول ہوگی. کوہ طور کے پاس سے جب تھے، ابھی حضرت ہارون علیہ السلام کو نہیں پتا، ادھر ہی دعا قبول ہوئی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا فرما دی. ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری بھی سنائی. ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہیں مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کے اندر ہم ایسا دبدبہ رکھ دیں گے کہ تم جب دونوں اس کے سامنے جاؤ گے وہ تمہارے سامنے کچھ نہیں کر سکے گا. آپ کو ڈر ہے نا کہیں وہ قتل نہ کر دے، کچھ نہیں کر سکے گا، ایسا روب رکھیں گے. اور ساتھ ہی فرما دیا تم اور تمہارے متبعین ہی غالب ہو کر رہو گے. سبحان اللہ، تم اور تمہارے متبعین ہی غالب ہو کر رہو گے. یا رک کر سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، قتل کا اندیشہ ہے، اور یہ اندیشہ معمولی نہیں، واقعی ہے، واقعی ہے. فرعون جو کچھ کر چکا تھا اس سے یہی لگتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر جائیں گے اور سامنے سے فرعون آپ کو قتل کرنے کے در پہ دوبارہ ہوگا اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا. جان کا خوف ہے. یہاں مادیت کے طور پر دیکھا جائے، مادی اسباب میں کوئی سبب ایسا نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے والا ہے. وہیں بھیجا جا رہا ہے دوبارہ جہاں سے آپ آئے تھے، اور وہاں جا کر یہ بات 100% ہے ان کی طرف سے مادیت کے طور پر اگر دیکھا جائے کہ وہ قتل کریں گے، مادیت کے طور پر. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو غالب کر کر رہوں گا اور آپ کے اندر دبدبہ رکھ دوں گا. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ بتانا ہے، میں نے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتے ہیں. یہ فرعون معمولی طاقت نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے اندر سب سے اہم ترین طاقت، معاشی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے اس کا اپنی حکومت پر کنٹرول بڑا اہم تھا. یہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ ایسا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا کہ الگ سے لشکر بنایا جائے، الگ سے حکومت بنائی جائے. اس کے لیے وقت درکار ہوگا. ایک حکومت آپ لے لیں، آپ اپنی بھی فوج تیار کریں اور پھر اس کے مقابلے کے اندر لے کر جائیں، پھر آپ کا معاملہ ہوگا. یہ دنیا مادیت کے طور پر دیکھتی ہے، اسباب کے درجے میں دیکھتی ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی موت کا نقشہ بنا دیا جائے، اللہ اسی کے اندر بندے کے لیے زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر اللہ دکھاتے ہیں ایک وہی جگہ جس میں دوسروں کو زندگی عطا کی جا رہی ہے، اسی نقشے میں اللہ کسی اور کے لیے موت رکھ دیتے ہیں. اللہ نے دکھایا، اور دکھایا کیسا؟ کسی لشکر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر قوم کو نکلے اور دریا پار ہو گئے. وہی دریا، ایک ہی دریا اللہ کے حکم کا منتظر تھا، اور اسی دریا نے وہ بڑی عسکری طاقت رکھنے والا اور وہ بڑی قوت اور فوج رکھنے والا اور وہ معیشت کے اعتبار سے بڑا مستحکم اور اپنی حکومت پر کنٹرول رکھنے والا، اس کو عسکریت سمیت، فوج سمیت، دنیا کے سارے نشوں سمیت اللہ تعالیٰ نے اسی دریا کے اندر غرق کر دیا. یہ بتا دیا اللہ اللہ ہے. اللہ کی آج بھی قدرت موجود ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سپر پاور ہے. کوئی دنیا کے اندر سپر پاور نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. دنیا والوں نے ڈرایا تھا ہمیں کرونا میں، بہت ڈرایا، بہت ڈرایا. بعض بیچارے گھروں کے اندر رہ رہ کر ٹینشن، ایسا ان کو ٹینشن ہوا، ڈپریشن کے مریض بن گئے. لیکن جن کا اللہ پر اعتماد تھا، اللہ نے دکھایا. دنیا والوں کے اندر بہت مسائل آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت بھی ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھا. جتنا وہ چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہو سکا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد ہے اور اللہ اللہ ہے. جب اللہ ایسی قدرت رکھتا ہے تو مجھے اور آپ کو اس رب سے رشتہ جوڑنا چاہیے کہ نہیں جوڑنا چاہیے؟ پھر دائیں بائیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواتین سنیں یہ اہم بات، کیا بھاگنے کی ضرورت ہے؟ کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، میرے شوہر پر کسی نے کچھ کرا دیا، میرے گھر میں کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے کوئی تعویذ دے دیا، کچھ ہو گیا، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، 24 گھنٹے اسی چکر میں رہتی ہیں کہ کسی عامل کو پکڑو، کسی بابا کو پکڑو، کسی درگاہ پر چلے جاؤ. ارے نہیں، کسی درگاہ پر، کسی بابا اور عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو ضرورت ہے تو صرف ایک در پر جانے کی ضرورت ہے، وہ اللہ کا در ہے. وہ اللہ ہے. آج بھی اللہ اپنی قدرت کے ذریعے سب کام بنا سکتا ہے، اور جو اپنے رب سے تعلق رکھتا ہے آج بھی اللہ دکھاتے ہیں کہ دنیا کے مادی نقشے کے اندر بظاہر وہ ہر طرف سے مایوس نظر آتا ہے، لیکن رب کے در پر آتا ہے، اللہ اسی نقشے کے اندر اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم مایوس ہو رہے ہیں،
حالات جو آ رہے ہیں، مہنگائی کے حالات، ارے رزاق تو اللہ کی ذات ہے، اس سے ذرا رشتہ جوڑو نا. بظاہر نظر آ رہا ہے مادیت کے درجے میں کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم ختم ہو رہے ہیں، مادیت کے اعتبار سے یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ ضرور انشاءاللہ اسی کے اندر سے ہمیں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے شرط ہے میں اور آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. یہ واقعات ایسے نہیں ہے، یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں، نعوذ باللہ، یہ رب کا کلام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے واقعات ایسے نہیں بیان کیے، یہ واقعات بیان کیے میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی نصیحت کے لیے. جس فرعون جیسا لشکر، ایسا لشکر اور پاور والا آدمی اللہ نے ایک لمحے میں ختم کر دیا. اور گئے کتنے بندے تھے؟ دو ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. اور کتنے لشکر گئے ساتھ؟ ساری دنیا جانتی ہے اس واقعے کو. گئے دو بندے، لیکن ان کے ساتھ کیا تھی؟ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد. اور اللہ نے دکھایا، انہی دو بندوں کو کامیاب بھی کرا اور ان کے متبعین کو بھی اللہ نے غالب کر دیا، دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرو بھائی، اللہ سے رشتہ جوڑو، خوب جوڑو، خوب جوڑو. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑتا ہے نا، وہ جو حدیث شریف میں بندہ عمل کرتا رہتا اللہ کا تقرب حاصل ہوتے ہوتے یہ حالت ہوتی ہے. فرمایا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے 15 مقامات، بعض نے 20 مقامات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، چاہت ہوئی یہ ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن بنا کر آسمان سے نازل فرما دیا. یہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے حکموں کے سامنے فنا کر دیا، ختم کر دیا، رب کے حکم کو اپنے اوپر رکھا، اپنی زندگی کے اندر ایسا رکھا کہ ان کی سوچ وہ تھی جو اللہ چاہتے تھے، ان کی زبان وہ بولتی تھی جو اللہ چاہتے تھے، ان کا کان وہ سنتا تھا جو اللہ چاہتے تھے، اور ان کا پورا جسم وہ کرتا تھا جو اللہ چاہتے تھے. اللہ نے دکھایا. جب بندہ ایسا کرنے لگ جائے نا تو پھر اس کی زبان سے بھی پھول جھڑتے ہیں، نکلتا وہ کلمہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر عرض کرتے تھے، ادھر اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا تھا. وہ کسی موقع پر عرض کروں گا، بڑی تفصیل ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہماری نشانیوں کو لے کر گئے، جا کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے وہی گھڑی ہوئی باتیں جو ان کا منشا تھا. جب آپ نے اپنا عصا ڈالا، اژدہا بن گیا، ہاتھ بغل میں لے کر گئے، واپس نکالا، چمکنے لگ گیا. کہ یہ تو جادو ہے گھڑا ہوا، نعوذ باللہ. معجزے اور جادو میں فرق نہ کر سکے، کہ جادو ہے گھڑا ہوا یہ تو. اور کہا ہم نے تو پہلے لوگوں میں کوئی اپنے آبا و اجداد میں یہ بات سنی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو، کوئی بندہ نبی آئے گا وہ ایسے دکھائے گا اور وہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے تو نہیں سنی. یہ تو گھڑی ہوئی باتیں لگتی ہیں، جادو لگتا ہے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں جن کی طرف سے میں آیا ہوں کہ کون ہدایت پر ہے اور آخرت کا بہترین انجام کس کو ملنے والا ہے. اور ساتھ ہی بڑی اہم بات ارشاد فرمایا ظالم کبھی کامیاب نہ ہوگا. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ نا انصافی کرنے والے کو. نا انصافی، اور دنیا کے اندر سب سے بڑی نا انصافی شرک کی ہے، کفر کی ہے. اس سے بڑی نا انصافی کوئی نہیں. مشرک اور کافر سے بڑا کوئی دنیا میں نا انصاف اور ظالم نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جس کو قرآن کریم میں ظلم میں عظیم سے کبیر سے تعبیر کیا گیا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ ظلم کیوں ہے؟ اس لیے لوگوں کے حق میں نا انصافی اور ظلم ہوتا ہے. یہ اللہ کے حق میں نا انصافی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے سب کچھ دیا، پھر اللہ ہی کے ساتھ کسی کو شریک کیا جانا، اعوذ باللہ. اور یہ بڑی عجیب بات ہے ارشاد فرمائی ظالم کامیاب نہ ہوگا. آج کامیابی ہم دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ فلاں بچہ کامیاب ہو گیا، پڑھ لکھ کر اونچے عہدے پر گیا، اس نے گاڑیاں بھی ہیں، اس کے پاس محلات بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، کار و کوٹھی بھی ہے، اور اس کا بینک آف بیلنس بھی ہے، بڑا پیسہ ہے، ہمارا بیٹا کامیاب ہو گیا. فلاں بندہ بڑا کامیاب ہو گیا، کہا کامیاب فیکٹریاں لگ گئی اس کے پاس مال و دولت ہے. یاد رکھیں یہ بات، کامیابی کا فیصلہ دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا. کامیابی کا فیصلہ آخرت ہی میں ہوگا، اور اس کے لیے موت کے پل کو پار کر کے جانا ضروری ہے. دنیا میں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہو گیا. کامیاب وہ ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی بندہ کامیاب ہے.
یہ فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ نہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ علامات کچھ دے دیتے ہیں، زندگیوں کے اندر سکون اور اطمینان دے دیتے ہیں، وہ زندگی کی چیز ہے، لیکن کامیابی کی بنیاد دنیا پر نہیں۔ اگر کامیابی دنیا میں ہوتی تو اعوذ باللہ ہارون، فرعون، کامان، یہ بڑے بڑے یہ سارے کامیاب کہلاتے۔ کیا ان کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے تھے؟ کیا کچھ ان کے پاس نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن کسی نے ان کو کامیاب نہیں کہا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ظالم کامیاب نہیں ہوتا، یعنی دنیا میں جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، جو رب کی نافرمانی کرے گا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بنگلے ہو، کوٹھیاں ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، کامیاب نہیں۔ کامیاب وہ ہے جو کل قیامت والے دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے گئے، یہی بندہ کامیاب ہے، اور اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اس لیے کامیابی وہ والی حاصل کرنی ہے، وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں رب کے حکموں پر اپنے آپ کو چلانا ہے۔ جو دنیا کے اندر رب کے حکموں پر چلا یہ کامیاب ہوگا، جو دنیا کے اندر رب تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا یہ کامیاب ہوگا آخرت میں۔ آخرت کی کامیابی دو چیزوں پر، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب؟ جہنم میں جانے والے اعمال نہ کرے، جنت میں جانے والے اعمال کرنا شروع کر دے، یہ بندہ آخرت میں کامیاب یقیناً ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا ضروری، اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ ہم تو دنیا کے اندر کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا میں کامیابی کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو فلاح کا، کامیابی کا فیصلہ آخرت کے اندر ہونا ہے، اور وہ بھی مرنے کے بعد ہونا ہے۔ یہ موت والا پل پار کر کے جانا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، مومن کا اصلی گھر جنت ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب نے وہیں جانا ہے انشاءاللہ۔ مومن کا اصلی گھر جنت ہے، یہ بتانا چاہیے سب کو، بچوں کو بھی بتانا چاہیے، خواتین بھی یاد رکھیں مومن کا اصلی گھر جنت ہے۔ جب مومن کا اصلی گھر جنت ہے تو اس کی طلب ہوگی کہ میں اپنی اصلی گھر کیسے پہنچوں۔ اصلی گھر پہنچنے کے لیے میں دنیا میں کوشش کروں گا، میں اصلی گھر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرعون نے سرداروں کو کہا مخاطب کر کے، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی الہ ہے، کیونکہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں سب سے بڑا، تو مجھے تو معلوم نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی عجیب بات کہی، جب انسان سٹھیا جائے نا، اس کی عقل ماری جائے، وہ ایسی بات کرتا ہے، اور سامنے والے بھی لوگ بھی بے وقوف ہوتے ہیں، ان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں۔ شرک یہ دماغ کو خراب کر دیتا ہے۔ کیا کہا؟ حامان کو کہا، نعوذ باللہ یہ استہزاء کر رہا تھا، استہزاء، اے حامان تو ذرا کچی اینٹیں لے اور اس کو آگ میں رکھ، وہ جب پک جائے اس کے ساتھ ایک محل بنا، اور بڑا بلند محل بنا، میں اس کے اوپر چڑھوں اور چڑھ کر نعوذ باللہ موسیٰ کے خدا کو دیکھوں کون ہے، نعوذ باللہ۔ یہ استہزاء کیا۔ لیکن یہی اگر سامنے کوئی ایسا بندہ ہوتا سمجھنے والا، وہ سمجھ جاتا ارے ظالم، اگر تو کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو تجھے اینٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے، تجھے اس کو آگ میں پکانے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے بعد تجھے محل بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو ہے رب تو جا جھانک لینا جا کر، ضرورت ہی کیا؟ یہ تو دنیا کے اسباب کی بات ہو رہی ہے، مادیت کی بات ہو رہی ہے، ان چیزوں کی تجھے کیا چکر ہے؟ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، چھلانگ لگا کے جا، میں اوپر پتہ چلے تیرا۔ یہ کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ اس لیے یہودیوں نے بھی کہا تھا ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ نے موت کی تمنا کرو، پھر شاباش۔ تم کہتے ہو ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور ہمیں آخرت میں بڑی نعمتیں ملیں گی، پیار کرو نا پھر اللہ سے، ذرا موت کی تمنا کرو، بڑی نعمت ملنے والی، پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کچھ کرتوت کر رکھے، موت کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ تمنا ہرگز نہیں کریں گے، یہ تمنا کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ نعوذ باللہ اس نے استہزاء کیا، اللہ فرما رہے تکبر کیا، واستکبر، تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری طرف پلٹ کر ہی نہیں آئیں گے۔ بڑی اہم بات ہے، تکبر کیا، یہ تکبر انسان کو مار دیتا ہے۔ تکبر کیا اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے یہ یقین کر لیا وہ ہماری طرف پلٹ کر ہی نہیں آئیں گے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کا ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ جس کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہوتا وہ دنیا میں یہی کام کرتا ہے، ورنہ موت سب سے بڑا واعظ اور نصیحت کرنے والی چیز ہے کہ موت انسان کے اندر جو تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، ان سب بیماریوں کو نکال کر پھینک دیتی ہے۔ جس کو پتا ہے نا مرنا ہے وہ پھر یہ کام نہیں کرتا، یہ تکبر و کبر نہیں کرتا۔ یہ تکبر کس بات پر کر رہا ہے انسان؟ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ یہ موت کے متعلق جو بات عرض کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد آج ہم بھی ویسے زبان سے کہتے ہیں کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، عمل دیکھیں تو عمل سے پتہ چلتا ہے مرنا ہی نہیں ہے۔ عمل ایسے لگتا ہے، دنیا کو دیکھے پیسوں کے اندر کھیل رہا ہے، ماں کو تکلیف، باپ کو تکلیف، بیوی کو تکلیف، بچوں کو تکلیف، اور ایسے لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے مرنے کے بھی جانا ہے۔ نہیں، زندگی ایسے گزر رہی ہے،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا الحمدللہ ہم تو حیا کرتے ہیں، میں یہ حیا نہیں ہے. فرمایا حیا یہ ہے سر اور سر میں جو کچھ ہے، سر اور سر میں جو کچھ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکے. فرمایا سر اور سر میں جو کچھ ہے اس کا خیال رکھو، یہ حیا کرنے کا حق ہے. پیٹ اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا خیال رکھو، یہ حیا کرنے کا حق ہے. اور فرمایا تم موت کو اور بوسیدہ ہونے کو یاد رکھو، جس نے یہ کام کر لیا اس نے حیا کا حق ادا کر دیا. سر میں کیا کچھ ہے؟ سر کے اندر 4 چیزیں ہیں، 3 ظاہر 1 باطن، 1 چھپی ہوئی ہے 3 ظاہر ہے. یہ سر کے اندر ہے، اور اسی سر کے اندر تکبر ہے جو عرض کر رہا ہوں. سر کے اندر 3 چیزیں، یہ آنکھیں ہیں انسان کی، یہ زبان ہے انسان کی، یہ کان ہے، یہ سر میں ہے. اس کا تعلق سر کے ساتھ ہے. یہ 3 ظاہر، اور 1 اندر چھپا ہوا دماغ. اس دماغ کے اندر تکبر آتا ہے. یہ 3 چیزیں اللہ کے حکموں کے مطابق، آنکھ وہ دیکھے جس سے اللہ خوش ہو، زبان وہ بولے جس سے اللہ خوش ہو، کان وہ سنے جس سے اللہ خوش ہو، یہ حیا کرنے کا حق ہے. حیا کا حق، حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، تیرا اللہ تجھے اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت میں دیکھنے سے اس نے تجھ کو منع کیا ہے کہ میں تجھے اس حالت میں نہ دیکھوں. اس حالت سے یہ شرم کرے، شرم کر کے اپنی نظر کی حفاظت کر لے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے. میرے مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکز بین الاقوامی شعر ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ آنکھ کی حفاظت. پتہ چلے میں رات کی تنہائی میں بیٹھ کر گندی فلم دیکھنے لگا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. رات کی تنہائی کے اندر الگ کمرے میں لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کرنے لگے، کانوں سے سننے لگے، یاد رکھے اگرچہ لوگوں سے چھپ گیا مولا اوپر سے دیکھ رہا ہے. اس زبان سے جو بات نکل رہی ہے، گندی باتیں اور غلط اور فوج قسم کی باتیں جو نکل رہی ہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ دماغ کے اندر آنے والے خیالات، یہ تکبر کرتا ہے. پیسہ آ گیا دماغ کے اندر گھمنڈ آ گیا، کہتے گھمنڈ آ گیا اس کے اندر، یہ دماغ میں آتا ہے. یہ دماغ کے اندر فتور پیدا ہو جاتا ہے اس کے، اور سمجھتا ہے سر کو اونچا کر کے کہ میں بڑا ہو گیا. حالانکہ بڑا کچھ بھی نہیں. اگر اپنی حقیقت پر غور کرے تو پتہ چل جائے اندر ہے کیا. الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول. اے نطفہ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول، زیبا نہیں دیتا تکبر کا تجھے بول. ارے تو بول کیا رہا ہے؟ پہلے دیکھ تو صحیح تیری حقیقت کیا ہے. یہ بھی میرے مرشد رحمہ اللہ کا شعر ہے. اپنی حقیقت پر غور کرے. علامہ رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان جب کوئی پودا لگاتا ہے، کھیتی باڑی بھی لمبی چوڑی کھیتی باڑی ہو یا گھر کے اندر چھوٹا سا گملہ رکھے، اس میں گلاب کا پھول لگائے، چنبیلی کا پھول لگائے اور کلیاں لگائے، کچھ بھی لگائے، اس کے اندر وہ کھاد ڈالتا ہے. اور کھاد کے لیے گوبر استعمال ہوتا ہے، جانور کا گوبر اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. اس نے جانور کا گوبر ڈالا، گوبر ڈال کر کھاد اس میں مٹی بھی ہے، پھر پانی بھی دیا. پانی دینے کے بعد ایسا ایسا پودا بڑا ہوا اور بڑا ہو کر ایک دن وہ گلاب کا پھول اس کے اندر سے نکلا. اور گلاب کا پھول جب کھلا اس میں سے خوشبو مہکنے لگی، ہر طرف مہکی. وہ جو مٹی کے اندر گوبر کے ذرات پڑے ہوئے تھے، وہ جو گوبر ڈالا گیا تھا، اس نے اس پھول کو کہا ارے یہ میرا کمال ہے جو تو باہر نکلا، تیرے اندر خوشبو آئی، یہ میری وجہ سے آئی، میں نے تجھے تقویت دی ہے، اس لیے میری گرمی کی وجہ سے تو نکلا ہے. اس گلاب کے پھول نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا یہ تیرا کمال نہیں، اگر تیرا کمال ہوتا تو پھر میرے اندر سے خوشبو نہیں بدبو آتی. یاد رکھنا چاہیے، میرے اندر سے خوشبو نہیں بدبو آتی. ہم ایک ناپاک قطرے سے بنے. اپنا کمال ہوتا تو اندر سے گندگی نکلتی. اگر عبادت ہو رہی ہے، رب کے در پر آ کر سر سجدے میں رکھنے کی توفیق مل رہی ہے، زبان سے قرآن نکل رہا ہے، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے، یہ سر سجدے میں رکھا جا رہا ہے، رب کی عبادت کی توفیق مل رہی ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، رب تعالی کا فضل ہے. تو اس گوبر نے اس سے جب یہ کہا تو پھول نے اس کو جواب دیا یہ تیرا کمال نہیں، اگر تیرا کمال ہوتا میرے اندر سے بدبو آتی. کہا یہ میرے اللہ کا جمال ہے کہ وہ بدبو والی چیز سے خوشبو والی چیز پیدا کرتا ہے. متکبر کو سوچ لینا چاہیے تیری حقیقت کیا ہے. گھمنڈ کس بات پر؟ خواتین کے اندر بھی بڑا گھمنڈ ہے. اچھے کپڑے پہنے اور شادیوں میں نکل لی، گھمنڈ کرتی ہیں. اپنے اندر سے گھمنڈ اور تکبر نکالو. جس دن موت کا فرشتہ آئے گا نا، اس دن پتہ چلے گا یہ گھمنڈ ناک کے رستے سے باہر نکل جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو آپ کا لباس، آپ کی دنیا، آپ کا مال و دولت، آپ کا زیور جس کے اوپر گھمنڈ ہوا کرتا تھا، سب ختم. ایک لمحے میں بندہ زیرو ہو جاتا ہے اور ساتھ چند گز کفن کا ٹکڑا لے کر جاتا ہے.
کہاں گئی وہ دنیا کی بادشاہت، کہاں گئے وہ پیسے، کہاں گیا وہ زیور، اور کہاں گیا وہ فیشن جس کے اوپر دنیا کے اندر کہا جاتا تھا میں ایسا اور میں ویسا؟ ختم۔ ہم نے کئی بار یہ دیکھا جن کا مشین بدن تھا ممیز کفن تھا، ہم نے کئی بار یہ دیکھا جن کا مشین بدن تھا ممیز کفن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ بڑے بڑے لوگ ایسے جو اپنے کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، جن کے کپڑے سفید اور اجلے اور ہر وقت جسم سے بہتی ہوئی خوشبو نکلا کرتی تھی، لیکن ایک دن جب قبرستان گئے اس کی قبر اکھڑی ہوئی دیکھی، اندر ہمیں نہ جسم کا کوئی ٹکڑا نظر آیا نہ کفن کا کپڑے کا کوئی تار نظر آیا۔ کدھر گیا؟ یہ ختم ہو گیا۔ یہ موت بڑا واعظ ہے، زندگی کو اس لائن پر لے کر آ جاتا ہے جس پر اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے سر کی حفاظت کرو، یہ سر کا دماغ، اس دماغ کے اندر جو بھوسا ہے اس کو نکالنا چاہیے۔ ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کے اس لیے راندہ درگاہ ہو گیا، اس کو اندر سے نکالو، دین کی بات حق کی بات قبول کرو، اگرچہ عمل نہیں ہو رہا لیکن مانو میرے مولا کی بات ہے، مانو قرآن کی بات ہے، مانو حدیث کی بات ہے، آگے بڑبڑ نہیں کرنے کی ضرورت۔ آج مصیبت یہ آ گئی ہے، جب قرآن کی بات کرو حدیث کی بات کرو اپنی لیکچر اور اپنی سائنس چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے آپ کا لیکچر اور آپ کی سائنس ختم ہو گیا، آپ کا دماغ ختم ہو گیا، جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ کون سی اپنی دماغ کے چکر میں ہو؟ اپنے دماغ کے بھوسے ایک طرف رکھنے چاہیے، رب کا قرآن آ جائے چپ چاپ سن لو، دل میں اللہ سے نادم ہو کہ اللہ میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی غلط ہوں، جس نے یہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج یہ مصیبت بہت آتی چلی جا رہی ہے، جب قرآن کی کوئی بات آئے سامنے کھڑے ہو جاتے نعوذ باللہ۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اولاد کو سکھاؤ قرآن کی عظمت، حدیث کی عظمت، آنکھوں پر رکھو، ان کو کچھ ہو جائے ان کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہمیشہ جب بھی ٹھیک ہے میرے اندر غلطی ہے، میرے اندر کوتاہی، میں ہوں خطا کار، میں ہوں خطا کا پتلا، میں کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ پتہ نہیں میری کون سی غلطی کی سزا مجھے مل گئی۔ ارے کون سی غلطی کیا، ہم ہیں ہی خطا کار، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں اندر، اسی غلطیوں کی سزا اور کون سی غلطی نکال کے لائے گا بھائی؟ ایسی بات کرتی جیسے بڑا بہت عبادت گزار اور بڑا ولی اللہ بنا بیٹھا ہے کیا؟ ارے نہیں ہم ہیں ہی خطا کار، سمجھ لینا چاہیے، اس وقت فوراً دل میں اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ تو یہ دماغ ابھی یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس پر بڑی بڑی کتابیں، صرف اس حدیث پر 500 صفحات کی کتاب لکھی گئی ہے، صرف اس حدیث پر جو میں نے عرض کی ہے، بس اتنا لمبا اس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال پھر پیٹ کی، اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے مطلب حلال جائے حرام نہ جائے، اس پیٹ میں انسان کے بازو بھی آتے ہیں، ٹانگیں بھی آتی، شرمگاہ بھی آتی، ان سب کی حفاظت کرو۔ جو اس کی حفاظت کرے گا وہ فرمایا یہ ہے اللہ سے صحیح حق، حیا کرنے کا حق۔ جس کی آنکھ بچی اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، آنکھ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت، یہ دو کام ہو گئے۔ آج سب سے مصیبت بڑی یہ ہے، یہ کینسر کی طرح مرض ہمارے اندر پھیل رہا ہے، کینسر کی طرح، اس لیے کہ موبائل عام ہے، جو چاہو اس کے اندر دیکھو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں ان کو ہمارے بڑوں نے ہاتھ میں موبائل دے دیا کہ بیٹا ٹھیک، اور ان کو وہ فیسلٹیز دی جا رئی ہیں کہ میرے بیٹے کو نیٹ کی ضرورت ہے، نیٹ دیو اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ابھی بڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ اس کو آپ ذرا اللہ کا قرآن بتاؤ، حدیث بتاؤ، تو رب کا قرآن بھی بتا دو، پڑھنے کے لیے بتا دو، اس کا کچھ وقت نکالو۔ نہیں ماؤں کو پرواہ نہیں ہے۔ بعض مائیں ایسی ہیں ماشاءاللہ، اب بھی ایسی مائیں موجود ہیں الحمدللہ، جانتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک مقرر کیا کہ گھر کے اندر کوئی مولانا صاحب آ کر اس کے بچوں کو سیرت بھی پڑھائیں، اس کے بچے کو قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھائیں۔ اور ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ اپنا ہی اس کا فیس بک اور یوٹیوب ہی نہیں ختم ہوتا تو باقی کیا کرے گی؟ یہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، فیڈر اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، یا مار کٹائی کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں۔ بچہ بیچارہ رو رہا ہے بھوک سے، دے دمادم اور چماٹے 2-4 لگا دی، دب ہو جائے، ادھر سے نکل جائے۔ ابھی تو اس کے ڈرامے پورے نہیں ہو رہے، ڈراموں کی قسطیں پوری نہیں ہو رہی۔ یہ کیسی ماں ہے؟ پہلے والی ماؤں سے پوچھو جا کر انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہے، نہ جانے پتہ نہیں کہاں سے شادیاں کرنے کا شوق ہے، بڑا عشق چڑھا ہوا ہے، شادی کر لو، یہ پتہ نہیں ماں کا کیا حق ہے اور باپ کا کیا حق ہے۔ باپ بننا پہلے سوچو، پہلے پوچھو جا کر باپ کے حزم میں حق کیا بنتا ہے، شادی کرنے کے بعد انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک وتعالی نے مجھے ایک حلال نعمت عطا فرمائی، اس کے بعد میری زندگی کیسے گزرے گی۔ چپ چاپ اٹھ کر کے دکان پر جا کر بیٹھ گئے ہو کیا کہ چپ چاپ بیٹھو کام چل جائے گا؟ ایسے نہیں کام چلے گا۔ یاد رکھے ماں باپ کی پکڑ ہے آخرت کے اندر، ہر انسان اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور اگر اس کے گھر والے غلط رستے پر چلے، آگے آ رہی ہے، اس پر پکڑ ہوگی اور سخت پکڑ ہوگی، چھوڑا نہیں جائے گا اس کو۔ اپنی زندگی کے اندر یہ رکھنا ہے، موت سب سے بڑا واعظ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اہم اور نسخہ اکثیر بیان فرمایا، بڑا اہم۔ ہم کہ جی ہم بہت گناہگار ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب ہے الحمدللہ رستہ موجود ہے، کسنے کا رستہ نہیں ہے، رستہ موجود ہے۔ بڑا نسخہ اکثیر اسی کے لیے
اس لیے مقولہ مشہور ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے کیا مر جاؤ؟ مرنے سے پہلے اپنی حرام خواہشات، حرام جذبات، حرام تمنائیں ان کو دفن کر دو، مار دو ان کو ختم کرو. اور حاسبو قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب و کتاب سے پہلے اپنا حساب و کتاب کرو. میرا حساب و کتاب کیا ہے مجھے پتا ہونا چاہیے. میں دکان پر بیٹھ کے حساب کتاب کرتا ہوں، میرے پاس کتنا مال ہے، کتنا آیا، کتنا گیا، سب پتا ہے مجھے. ایک ایک آئٹم پتا ہوتا ہے مجھے اپنی دکان کا. میں کوئی کسی بھی جگہ پر ہوں، اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہوتا ہوں دنیا کے اعتبار سے. ہر چیز کا مجھے پتا ہوتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے میری نیکیاں اور گناہ کتنے ہیں. یہ بھی دیکھو، یہ بھی حساب کرنا ہے، یہ بھی سوچنا ہے. اس کے لیے نسخہ اکثیر ہے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. آپ کو کوئی لمبا چوڑا کام بتایا جائے گا، بڑا مختصر کام ہے. اور اتنا مختصر ہے آرام سے ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑا، ہر چھوٹا سب کر سکتے ہیں. اور کریں زندگی کے اندر. دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. فرمائے روزانہ 4 کام کرو. روزانہ کتنے کام کرنے؟ 4 کام. فرمائے صبح اٹھو، صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کرو. مشارطہ، معاہدہ. کیا معاہدہ کرنا ہے؟ یا اللہ میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں آج کا سارا دن رات سونے تک میں اپنا سارا آپ کی فرما برداری کے مطابق گزاروں گا. فرائض، واجبات، سنت موقعہ ادا کروں گا. یہ اللہ سے معاہدہ ہو رہا ہے. یہ معاہدہ کرنا ہے. اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام کرنا پڑا؟ کوئی آپ کو اٹھ کے وضو کرنا پڑا؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. آپ نے صرف اپنے دل میں اپنے اللہ سے بات کرنی. یا اللہ میں معاہدہ کرتا ہوں میں اس کے مطابق آج زندگی گزاروں گا. اور حضرت اقدس حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ فرماتے تھے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کر دو یا اللہ جب تک آپ کا فضل، آپ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی میں اس معاہدے پر پورا نہیں اتر سکتا. لہذا اپنا فضل، اپنی توفیق بھی شامل حال فرما دیں. سبحان اللہ. ہو گیا. اپنی عاجزی بیان کرتے یا اللہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، آپ کا فضل، آپ کی توفیق کام بن جائے گا. ہو گیا. اتنا کام کر لیے، معاہدہ ہو گیا. اور فرمایا اب معاہدہ کرنے کے بعد ساری دن مراقبہ، اپنی نگرانی رکھنی ہے. نگرانی کیا رکھنی ہے کہ میں نے آج اللہ سے معاہدہ کیا میں اس کے مطابق چلوں گا، کوئی غلط کام نہیں کرنا. نمازوں کے اوقات میں اپنا کاروبار بند، اپنی ملازمت چھوڑی، رب کے در پر آ کر نماز ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، صبح فجر کی بھی پڑھی. یہ ساری نمازیں بھی ادا کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے ذمے میں جو حقوق ہے وہ میں ادا کروں گا. میں اس کے ساتھ گناہ نہیں کروں گا. میں اپنی نظر، اپنی زبان، اپنے کان کی حفاظت. کہیں غیبت ہو رہی، غیبت والی مجلس میں نہیں بیٹھوں گا، اٹھ کر چلا جاؤں گا. اگر بدل سکوں گا بدل دوں گا، نہیں تو اٹھ کر چلا جاؤں گا. اور زبان سے کوئی بھی بات کرے گا، دل چاہے گا میں بھی کوئی ایسی بات کر دوں، اپنے آپ کو روک کے رکھوں گا، اپنی نظر کی حفاظت کروں گا. یہ سارا دن گزارنا ایسے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. یہ سارا دن ہو گیا. رات کو آ کر اپنا محاسبہ کرنا ہے سونے سے پہلے. ہاں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سونے سے پہلے بس محاسبہ کر لیں آج کا دن کیسا گزرا. وہ آتے نا آج کل بہت زیادہ، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، تو پہلے اپنا بتا تیرا ہفتہ کیسے گزرے گا. عجیب بڑے بڑے نجومی بن کر آگے بیٹھ گئے. ہماری نوجوان نسل اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. وہ جو اس نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ فلاں جو ہے نا اس زحل اور مشتری اس کے قریب قریب وہیں سے نکل کر آیا ہے، اس لیے آپ فلاں پتھر پہن لو، کام آپ کا بن گیا. واہ واہ واہ. یہ پتھروں کے اندر روزی رکھی ہوئی ہے، پتھر پہن لو روزی تیری بن گئی. شاباش. یہی کام ہونا ہوتا تو بس ٹھیک ہے، پھر پتھر ہی پہنتے ہیں سارے ہی، ساروں کی روزی آ رہی ہے، بیٹھے رہو گھر میں بیٹھ کر منہ اٹھا کر. یہ کون سا چکر ہے؟ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ایک آدمی ایسے ہی تھا بیٹھا، اور بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک آدمی وہ بیٹھا دعوے کرتا ہے کہ کل یہ ہو جائے گا، اور یہ بتاؤ اللہ اب کی میں دیکھتا ہوں شادیاں کتنی ہوگی، شادی بتا دیتے بچے کتنے ہوں گے. واہ واہ. یہ اس کو بڑا پاور ہے، یہ بتاتا ہے. تو بادشاہ نے اس کو بلایا ذرا تو بتا تو اب اس لمحے کے بعد زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بتا. وہی بولتی بند ہو گئی. کیوں؟ اس کو پتا تھا بادشاہ یہ عام آدمی نہیں ہے، اگر بولتا ہوں زندہ رہوں گا ابھی تلوار نکالے گا اور سر کاٹ کے رکھ دے گا کہ لے بتا تو اپنا زندہ کیسے رہے گا. وہی خاموش ہو گیا، وہی بولتی بند. کہ آج کے بعد اگر تم نے بتایا نا لوگوں کو دیکھنا پھر تیرے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے. زبان بند ہو گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. کیا کر رہا ہے انسان؟ اپنا ہی نہیں پتا، دوسروں کا کیا بتائے گا. ارے دوسروں کو کوئی نہیں کچھ بتا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کسی کو بتایا، آپ پر تو وہی آتی ہے. یہ کون سے نئی نئی چیزیں نکال کر لے آئے. تو بہرحال یہ دن شام کو آیا. یا اللہ آج میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے مطابق الحمدللہ پورا عمل ہوا. الحمدللہ الحمدللہ. شکر ادا کرے، شکر ادا کرے. اس معاہدے کے مطابق عمل ہوا. رات کو سونے سے پہلے شکر ادا کرے. اور اگر اس معاہدے پر عمل نہیں ہوا تو پھر کیا کرے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ کام میں نہیں کر سکا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور اگر 5 نمازوں میں سے کوئی نماز چھوٹ گئی ہے سونے سے پہلے پہلے اس کی قضا کرے. دن کی نمازیں 5 پوری کرنی ہے، یہ یاد رکھیں. انشاءاللہ آج سے ہم سب عہد کر کے اٹھیں گے کہ 5 نمازیں دن کی پوری کر کے رہیں گے انشاءاللہ.
اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکے، ہماری کوتاہی، ہماری سستی، غفلت، لیکن قضا ضرور کریں گے اور چھوڑیں گے نہیں. سونے سے پہلے اپنے رات کے کھانے سے پہلے انشاءاللہ ہر مرد و عورتیں بھی اپنی 5 نمازیں پوری کریں گے انشاءاللہ. اب یہ کام کر لیا، توبہ بھی کر لی. فرمایا اگر رات کو انتقال ہو گیا نا تو سیدھا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. ہے آسان کام؟ کوئی مشکل کام ہے؟ سیدھا جنت میں. کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کرا لی، نمازیں بھی پوری کر لی، سارے کام پورے کر کے جا رہا ہے. اب تو اس کے ذمہ میں گناہ باقی نہیں رہا، تو جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا بھائی؟ یہ کوئی لمبا چوڑا اور ایک دن کرنے کا نہیں ہے. لکھ کر رکھ لو اپنے بات. یہ روز میں نے یہ کام کرنا ہے، روزانہ کرتے رہے. پھر 1 مہینے کے بعد ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے گا، 1 مہینے کے بعد والی زندگی کو دیکھیے گا، انشاءاللہ زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، یاد رکھیں، مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اپنا بیج ڈال دیا تھا. ہاں، قالوا بلا الست بربکم قالوا بلا، وہ بیج ڈالا ہوا ہے، وہ الست جو عہد کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے عہد میں ڈال دیا ہے. یہ مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس کے مطابق کر کے رکھنا ہے. دنیا کے اندر ہم نے بہت زندگی گزاری، لیکن دنیا سے کچھ نہیں ملا انسان کو. اور آج تک ہر کوئی دنیا میں سے کیا ملے؟ جو دنیا سے جائے گا وہ کیا لے کر جائے گا؟ ابھی عرض کر دیا میں نے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کیا لے کر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں لے کر جائے گا. اکیلے تنے تنہا اس نے جانا ہے، اور اپنے ساتھ کس کو لے کر جائے گا؟ چند گز کفن کا ٹکڑا لے کر جائے گا. اس لیے اس کے پیچھے نہیں رہنا کہ ہم کیا کریں. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہوا. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. رب کو اپنا کر کے دیکھ. خواہشوں کے پیچھے نہ پڑ، اب ذرا کچھ سوچ لے. خواہشوں کے پیچھے نہ پڑ، اب ذرا کچھ سوچ لے. نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ. نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ. عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ. عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ. یہ دنیا سب کچھ کر لیا، جو کچھ بھی کر لیا، اب چھوڑ دو اس کو. اب ذرا مولا کے ساتھ دل لگا کر دیکھو. مولا کے ساتھ دل لگا کر دیکھو، پھر دیکھو کہ رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ موت بڑا واعظ ہے، انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے. اس لیے تھوڑی دیر، زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں کرنا. رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر سوچے میں نے مرنا ہے، مر کر اللہ کو جواب دینا ہے. ہم موت کو بھول گئے. جو موت کو یاد کرتا ہے نا، موت کو یاد رکھتا ہے، پھر اس کی زندگی بدلتی ہے. ہم بھول گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفنا کر آ جاتے، اپنے کندھوں پر اس کا جنازہ اٹھا کر لے جاتے. خود خیال نہیں آتا رے 13 نمبر بھی آنے والا ہے. آج ان کا نمبر آیا تو 13 نمبر بھی آئے گا، تجھے بھی اسی طرح اٹھا کر لے جائیں گے. اس لیے اس کی فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے، لیکن اس انداز سے نہیں ڈرے نہیں، ڈر کر نہیں. یہ اس لیے کہ یہ موت پل ہے جو ہمیں مولا تک پہنچانے والا ہے، مولا تک پہنچانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا. ہم نے اپنی طرف سے پورا کام کرنا ہے، ڈرنا بھی ہے کہیں پکڑ نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لائے، انتقال ہونے والا تھا ایک نوجوان کا. پوچھا کیسے پاتے ہو؟ کہا کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ پکڑ نہ فرما لے، اور امید بھی رکھتا ہوں اللہ معاف فرما دے گا. فرمایا اس موقع پر جس کے دل میں یہ دونوں باتیں پیدا ہو جائیں، اللہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے بچا لیتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے. یہ چیز دل میں آ جائے گی، کام بن جائے گا. اس کے بعد اس نے جب تکبر کیا، اللہ نے پکڑا. اور پکڑا کیسا؟ وہی جو نقشہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے بچنے کا، اللہ نے اسی میں ان کے لیے موت رکھی. بس ادھر گیا اور ادھر برابر ہو گیا سمندر، ختم کہانی. ایک لمحے میں ختم ہو گیا سب کچھ. بڑا نام تھا، بڑا یہ تھا، بڑا یہ تھا، بڑی قوتیں تھی، سب کچھ تھا، سب ختم ہو گیا. کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی کچھ نہیں کر سکا. اور اللہ یہ دکھائیں گے بھی آئندہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ بات وہیں تک تھی، اللہ نے دکھانا ہے. امام مہدی جب تشریف لائیں گے ان کو ختم کرنے کے لیے پورا ایک بڑا لشکر آئے گا، چھوٹا موٹا لشکر نہیں. عیسائیوں یہودیوں کا بہت بڑا لشکر ہوگا. حدیث شریف میں جب وہ آئے گا ایک جگہ، خاص جگہ کا نام لیا گیا، اس جگہ پر پہنچے گا، اللہ کا حکم ہوگا. یہ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے نا، کتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی، سب کچھ سے لیس ہوگا. اللہ کا حکم ہوگا، پورا کا پورا لشکر زمین کے اندر دفن. صرف 2 بندے بچیں گے، صرف 2 بندے. ایک بندہ جا کے امام مہدی کو بتائے گا علیہ رضوان کو کہ میں آیا تھا اور میں بچ گیا. ایک پیچھے والوں کو بتائے گا چھٹی ہو گئی سب کی، اب موج کرو، بڑا تم نے لشکر تیار کیا تھا، مولا کا ایک حکم آیا، سب ختم. یہ ٹیکنالوجی ساری دھری کی دھری رہ جانی ہے. پتہ چل جائے گا اس دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ طاقت رکھی ہوگی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی کوئی کافر ہوگا سب پگھل جائے گا. لاؤ اپنی بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں، یہ سب ختم ہو جانا ہے. مادیت کے پیچھے نہ پڑو، مادیت کے پیچھے نہ پڑو. بار بار عرض کر رہا ہوں، رب کو پکڑو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہو.
اور مضبوط ہونے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. اور اس کے بارے میں آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو پیشوا بنا دیا، یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے بن گئے. گناہ کا پیشوا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو ایسا کام کر کے چلے جاتے ہیں، ایسی نیکی کر کے چلے جاتے ہیں، صدیوں تک وہ تو چلے گئے لیکن ان کو ثواب اپنی قبر کے اندر برابر پہنچتا رہتا ہے. کتنے کامیاب لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، کچھ گناہ ایسے کر کے چلے جاتے ہیں کہ وہ چلے تو گئے، خود تو مر گئے، گناہ نہیں مرا. وہ مسلسل گناہ کا عذاب اور گناہ کی وہ نحوست ان کو قبر میں بھی پہنچتی رہتی ہے. یہ فرعون کے بارے میں بتایا. یہ فرعون یہ پیشوا تھا، پیشوا بن کر گیا. جتنے اس کے پیچھے چلنے والے اس نے سب کا گناہ اپنے ذمے میں لے لیا. اور آج ہمارے سامنے سود کا کاروبار کیا، سود پر پیسہ لیا، خود تو چلا گیا، پیچھے اولاد بھی وہی کام کر رہی ہے، سود لے رہی ہے، سود کھا رہی ہے، سب کو اسی پر لگا رکھا ہے. فیکٹریاں چل رہی ہیں، نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے، بس سود پر سود، سود پر سود. یہ نہیں ہے کہ بس وہ تو چلا گیا، نہ یہ جو اپنی اولاد کو جس کے اوپر لگا کے گیا نا وہیں پہنچ رہا ہے سب کچھ. فیس بک اور یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے؟ جو گندگی اپلوڈ کر دی گئی، یہ جب تک یہ گندگی باقی رہے گی، جس نے اپلوڈ کی ہے یہ مر جائے، مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ اس کو وہیں پر ملتا رہے گا. علامہ والحفیظ ہے آج عام ہے گناہ جاریہ. ایک ہوتا تھا صدقہ جاریہ، ایک ہوتا تھا نیکی، ایسی نیکی جو پیچھے سے چلتی رہے. اور آج مصیبت یہ ہے مسلمان ہے، اللہ کا نام لیوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے کا دعوے دار ہے، لڑکے اور لڑکیاں وہ کام کر کے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ کہ گناہ جاریہ بنتا چلا جا رہا ہے. ٹک ٹاکر بننے کا شوق ہے، یوٹیوبر بننے کا شوق ہے. ہاں جی یوٹیوبر بن جائے، بڑا پیسہ آ رہا، بڑا مال آ رہا. مال کے چکر نے دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا. یہ کیوں؟ موت یاد نہیں ہے. موت یاد ہو جائے نا، یہ پیسہ خود بخود انسان کو ایک جگہ پر رکھتا ہے، پھر انسان کا دماغ سٹیاتا نہیں، خراب نہیں ہوتا. اس کو موت یاد نہیں ہے نا، اس وجہ سے بڑے بس میں بھی ایسا بن جاؤں اور میں منٹوں کے اندر پیسہ کمانے والا بن جاؤں. کتنے نوجوان لگے پڑے وہ ملٹی لیول کمپنیاں، جتنی مارکیٹنگ کمپنیاں چل رہی ہیں، ہاں جی چین بناؤ، بدھو بناتے رہو ساری دنیا کو. تو کسی کو بدھو بنا، میں کسی کو بدھو بناتا ہوں، ایک چین بن جائے گی، تیرا لیول بڑھ جائے گا اور جتنے پیسے وہاں سے آتے رہیں گے تیرے پاس بھی آئیں گے. تو دنوں کے اندر تیرے پاس 3000 کما لیے، 4000 کما لیے، تو لاکھ بھی کما لے. سب حرام ہے، یاد رکھو سب حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا اس کی اجازت ہے؟ لیکن ہم سنیں تو کسی کی پھر چلے نا. اس پر چل رہا ہے، وہاں پورا علاقہ لگا پڑا ہے اس کے پیچھے. چلو بھائی یہ کام اچھا ہو رہا ہے، یہ حلال کمانے کا حکم دیا ہمیں. اندر حلال جائے گا، اپنے اندر حلال نہیں جائے گا نا، حرام جائے گا، اندر سے پھر گندگی ہی نکلے گی. اچھا کام اندر سے نہیں نکلنا، اچھا کام تب نکلے گا جب اندر حلال جائے. اللہ نے رسولوں کو جو حکم دیا وہی سب لوگوں کو حکم دیا. خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بات سن لیں. نہ کرو ایسا. زیادہ پیسہ لے کر جاؤ گے کہاں؟ حلال کماؤ، تھوڑا کماؤ، برکت والا ہوگا، رب کی رحمت والا ہوگا، وہ آپ کی زندگی بدل دے گا. اتنا پیسہ لے کر جاؤ گے کہاں؟ کس کو دیکھا آپ نے آج تک جو بڑا سیٹ کا انتقال ہوا، وہ سیٹ صاحب اپنی پجارو بھی اپنے ساتھ قبر میں لے کر گیا؟ کون ہے جو ساتھ کچھ لے کر گیا ہو؟ ذرہ برابر نہیں دکان بھی لے کر گیا؟ نہ کچھ ہی نہیں لے کر گیا. ہماری بھی یہی حالت ہونی، کچھ نہیں لے کر جانا، یہ سب یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا. ارے اتنا لو جتنی زندگی آسانی سے گزر جائے، ورنہ یہ پیسہ جتنا زیادہ ہوگا نا اتنا ہی خسارے میں چلتا جانا ہے انسان نے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دینے والے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ خسارے میں، رب کعبہ کی قسم خسارے میں. عرض کیا کون؟ میں زیادہ مال والے، مگر یہ جو ایسے بھی دیتا ہے، یعنی جتنے اللہ کے راستے آتے ہیں سب میں خرچ کرتا ہے. یہ تو بچ جائے گا، ورنہ سارے مال والے پکڑے جائیں گے. اور میں غریب مالدار سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا. اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے میرے پاس پیسہ کم ہے، میرے پاس فلانی چیز نہیں ہے. آج دماغوں میں آتا ہے نا، یہ نوجوانوں کے دماغوں میں زیادہ آتا ہے کہ میں ایک دن میں کروڑ پتی بن جاؤں. نہیں بنتا بندہ ایسا. یاد رکھو جو پیسہ یکدم آئے نا، یہ ضرور اس میں گڑبڑ ہے. یکدم آنے والے پیسے میں ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا ہمیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا زمین و آسمان کو ایک دن میں کیا ایک لمحے میں پیدا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کل فرماتے سب بن جاتا، ہو جاتا کہ نہیں ہوتا. لیکن قرآن میں نہیں پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ایستا پیدا کیا 6 دنوں میں. یہ زمین آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایستا بنایا کہ نہیں بنایا؟ دکھایا. ایستا چلو ایستا جو چلتا ہے نا وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے. جو یکدم جست لگا کر وہاں پہنچتا ہے نا، وہ یکدم وہیں سے اٹھ کر پھر نیچے گڑھے میں بھی گرتا ہے.
ایسا نہ کرو، خدا کے لیے نہ کرو. میں عرض کر رہا ہوں نوجوانوں سے بھی بڑوں سے سب سے درخواست ہے، بہت پھیل گیا، یہ ہمارے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے لگا دیا گیا. تو بہرحال اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر یہ لے کر آئیں. سب سے پہلی بات جو ہمیں سکھلائی گئی اس مادیت کے دور میں، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کا اندیشہ ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے رعب ڈال دیا اور ہمیں تمہیں غالب کر کے رہیں گے، اور اللہ تعالی نے غالب کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد، کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر دو بے انصافی اور ظلم، یہ سب سے بڑی چیز جو انسان کو رب تعالیٰ سے دور کرنے والی. اس میں سمجھ لیں کامیابی دنیا کی نہیں ہے، کامیابی در حقیقت آخرت کی ہے. اور دنیا میں کامیابی کا لیبل کسی پر نہیں لگ سکتا. مر کر جائے گا تو پھر کامیابی کا لیبل لگے گا، اس سے پہلے نہیں لگ سکتا. یہ تبھی لگے گا، اس سے پہلے نہیں ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے، جیسے نوجوانوں کو چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے نا، چھیڑا بزرگ جا رہا ہے، بوڑھا میاں جا رہا ہے، داڑھی بھی ہے اور یہ نماز کی طرف جا رہا ہے، ہاں ساتھ اپنا کتا لے کر جا رہا تھا. کہا بڑے میاں، کہا جی بیٹا، کہا بتاؤ یہ میرا کتا تجھ سے بہتر ہے یا تو؟ عادت ہوتی نا بعض لوگوں کے دماغ میں خناس ہوتا ہے. یہ آج ہمیں جو تعلیم دی جا رہی نا وہ یہی خناس دماغ میں آ رہا ہے. کبھی بھی ایسا ہرگز نہ کریں. جو یہ کرتا ہے نا وہ دیکھ لے گا دنیا میں اللہ اس کو کیا سزا دیتے، کبھی کامیابی کی طرف نہیں جائے گا. تو اس بزرگ نے عجیب جواب دیا، فرمایا بیٹا یہ تو ابھی نہیں بتا سکتا، مرنے کے بعد ہی بتاؤں گا، مرنے کے بعد ہی بتاؤں گا. اگر میری بخشش ہو گئی تو میں تیرے کتے سے افضل، اگر میری بخشش نہ ہوئی تو تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے. میں تو مرنے کے بعد ہی بتاؤں گا. اصل کامیابی تو مرنے کے بعد ہے نا. ہم نے اسی زندگی کو چھوڑ دیا میرے دوست، لیکن ڈر کر نہیں زندگی گزارنی، موت سے ڈر کر نہیں، اللہ سے مانگ کر آگے بڑھو، آگے بڑھو. یا اللہ لمبی عمر عطا فرما، لمبی عمر کے ساتھ نیک اعمال بھی عطا فرما، نیک اعمال بھی عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ فرمایا وہ آدمی جس کے اندر دو باتیں، ایک اس کی عمر لمبی ہو، ایک اس کے کام اچھے ہوں. یہ بندہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ عمر لمبی ہے، اس کے ساتھ کام اچھا کرتا گیا، نیکیاں بڑھتی چلے گی. جب نیکیاں بڑھتی چلے گی تو کام بنتا چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین کے اندر 3 اعلان کرنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے اندر الحمدللہ بہت ساری کتابیں ہم مختلف موقعوں پر تقسیم کرتے رہتے ہیں. یہ تقسیم تو اگرچہ مفت میں ہوتی ہے لیکن چھپتی مفت میں نہیں ہے، پیسہ لگتا ہے. اب جب پیسہ لگتا ہے تو پھر پیسہ لگانے والے کا دل چاہتا ہے یہ جس کے پاس پہنچے وہ اس کو پڑھے، اس کو اپنے گھر کی زینت بنائے. بعض خواتین پوچھتی ہے کہ ہم نے تو پڑھ لی اب کیا کریں؟ تو اپنے گھر کی زینت بناؤ. پہلے گھروں کے اندر دینی کتب ہوتی تھی، جس کو جب موقع ملتا تھا وہ دینی کتاب نکال کر پڑھ لیتا تھا. اب دینی کتب تو نہیں ہے، ہاں ٹی وی کے لیے اسکرین لگانے کے لیے سب کی جگہ موجود ہے، دنیا کی ساری چیزوں کے لیے جگہ موجود ہے، لیکن لائبریری نہیں ہے جس میں کوئی دینی کتاب رکھی جائے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں دینی کتاب اپنے گھر میں رکھو. کبھی بھی بچے نے اٹھا کے پڑھ لی، کسی نے گھر والوں نے اٹھا کے پڑھ لی، کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا تو ہمیں مفت میں ثواب ملے گا، اس لیے کہ ہم ذریعہ بنے اس کے لیے کہ ہم گھر میں لے کر آئے تھے. آپ نے ایک بار پڑھ لی، ایک بار نہیں پڑھنا. روٹی دن میں ایک بار کھاتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں جی وہ بار بار ایک ہی بات بار بار آتی ہے. تو یہ سمجھ لیں دن میں کتنی مرتبہ روٹی کھاتے ہیں؟ کبھی آج تک کوئی بولا آپ کسی کی 30 سال عمر ہو گئی، کوئی 40 سال، یار روٹی روز ہی کھا رہے ہیں، کوئی نئی چیز لے کر آؤ نا یار. نہیں، اور روٹی بھی رغبت سے کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ منہ بنا کر، نہیں، روٹی رغبت سے کھاتا ہے بندہ. جب جسم کی غذا رغبت سے کھاتا ہے، دین کی غذا 10 بار ملے تو بھی رغبت سے سننی ہے، بار بار سننی ہے. اسی لیے بار بار سنیں گے. قرآن کریم میں کتنی مرتبہ اللہ نے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، دیکھو آپ بار بار یہ فرمایا. کیوں فرمایا؟ بار بار سنیں گے دل میں پکی ہو جائے گی بات، اور جس وقت ضرورت ہوگی اس وقت یاد آ جائے گا. بار بار پڑھیں اس کتاب کو. اور اگر کوئی میری بہن پڑھی ہوئی نہیں ہے، وہ نہیں گھر میں کوئی ایسا بندہ جو پڑھ سکے، تو کسی اور خاتون کو دے دے جو پڑھنے والے، تاکہ ان کو اس سے ہدایت مل جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ صبح میں نے اعلان کیا تھا کہ سانگڑ کے اندر الحمدللہ جو سیلاب کی صورتحال کے اعتبار سے ہمارا الحمدللہ بہت مختلف جگہوں پر کام کیا. فی الحال ہم سانگڑ کے اندر کام کر رہے ہیں. وہاں پر ابھی پچھلے دنوں میں تقریباً 250 کمبل ہم نے بھیجے الحمدللہ. اس کے ساتھ بہت سارے کپڑے آپ حضرات کے تعاون سے ہی بھیجے. خواتین میں اعلان نہیں ہو پاتا تو خواتین کو بتانا مقصود ہے کہ گھروں میں جو بھی کپڑے، ابھی جب گئے تھے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے پہننے کے، کپڑے پورے نہیں ہیں جسم کے. یہ الگ بات ہے کہ سردی کی حفاظت کیسے ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا، ہم کیسے حفاظت سے اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں. ابھی چند دن سے ٹھنڈ ہوئی کیسے حیدرآباد میں، ہم نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا. وہ بیچارے وہاں دیہاتوں میں ہر طرف پانی، دائیں بائیں پانی ابھی بھی بعض علاقوں میں کھڑا ہے. یہ نہ سمجھے نکل گیا، ابھی بھی کھڑا ہے. ٹھنڈ اس کی وجہ سے زیادہ ہے. وہ بیچارے کیسے گزر رہے ہیں. ہمیں ان کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے. میں اور کچھ نہیں عرض کر رہا، گھر میں فالتو کپڑے جتنے رکھے وہ بھیج دیں، جتنے رکھے.
چاہے مردوں کے ہوں چاہے عورتیں کے، چاہے سویٹر ہو اوپر سے پہننے کا، چاہے شلوار قمیض ہو، چاہے جوتا ہو، کوئی بھی آپ کے پاس جو چیز رکھی ہے، بہترین موقع ہے یہ چیز نکالنے کا، یہ گھروں میں جمع کر کے رکھنے کا۔ عورتوں میں ہوتا ہے رکھو رکھو، بعد میں کام آئے گی، قیامت میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، نہیں رکھے رہنے دو۔ شوہر بھی کہتے ہیں نہیں رکھے رہنے دو، رکھ کر کیا کرنا ہے اس کو، یہ بچے دے گا کیا، اس کو اللہ کے بندی دے دے، آج دے دیا نا کل اللہ اور دے گا آپ کو نیا دیکھنا انشاءاللہ۔ ایسا رکھو، جو اللہ کے رستے میں دیتا ہے نا اللہ اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ تو سب سے درخواست ہے زیادہ دن نہیں، کل شام تک لازمی پہنچا دے، کیونکہ پرسوں بھیجنا ہے ہم نے سامان، اس کے بعد پھر نہیں بھیجے، کل تک شام تک خواتین بھی اپنے گھروں میں اچھی طرح دیکھ بھال کر جو بھی چیزیں ایسی موجود ہیں وہ دے دیں۔ اور نماز کا وقت تبدیل ہو چکا ہے، آئندہ بیان 8:20 پر شروع ہوگا۔ خواتین اس اعلان کی طرف توجہ فرمائیں، آئندہ جو بیان ہے وہ 8:20 پر شروع ہوگا، اس اعتبار سے بیان سننے کے لیے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمانے کے بعد ٹیڑھا مت کیجیے۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کی سیرت اور صورت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، میرے کہنے میں سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم جو جو باتیں ہم نے عمل والی سنی ہے یا اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پریشان حال ہے۔ مولا کریم نے الہ العالمین ہے ارحم الراحمین، اگرچہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری نالائکیوں کا نتیجہ ہے، یا اللہ یہ آپ کے ہی بندے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی تکلیف ہم دیکھی نہیں جاتی۔ مولا یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، آپ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، یہ آپ کے بندے، آپ کی بندی آپ کے در پر حاضر ہیں، ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے، گردنیں جھکی ہوئی ہے، دلوں کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ مولا ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، یا اللہ آپ نے کرم فرمایا آپ تک آپ ہی کے در پر آتے رہے ربا، ہمارا تو کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، کدھر جائیں گے یہ آپ کے بندے ربا؟ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، کفر ایک ہوا بڑا ہے، یا اللہ آپ کے محبوب کے امتی یا اللہ ہر اعتبار سے پریشان ہو رہے ہیں، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجئے، ملک پاکستان کے اندر خصوصی رحمت اور برکت نازل فرما دیجئے، ملک پاکستان کی معیشت کو مضبوط فرما دے، یا الہ العالمین لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لانے پڑے ہوئے، آپ کی مہربانی ہے جو ہمیں اپنے گھروں میں آپ عزت کے ساتھ 3 وقت کا کھانا دے رہے، ہمارے ایسے مسلمان بھائی، ایسے بچے اور بچیاں یا اللہ جن کو صبح سے شام تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اے کربا، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، کرم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ
یا ارحم الراحمین ہم آپ کے سامنے سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو کچھ ہم نے نافرمانیاں کی، بھول کر جان بوجھ کر، ہمارے علم میں یا نہیں چھپ کر کی، اعلانیہ کی، یا اللہ ہم سب سے سچی توبہ کر رہے ہیں یا اللہ، ہم سب کی یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا اللہ، اور پوری امت کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ہماری بھی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ، جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان پیدا کرتے یا اللہ، نیکیوں کا خوب موقع دے دے، نیکیوں کے خوب موقع عطا فرما اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے والا بھی بنا یا اللہ، اور گناہ کا ایک موقع بھی نہ دے یا اللہ۔ ہم نالائق ہیں یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہماری ہمت کمزور، ہمارا ارادہ کمزور، ہم فوراً گناہ کر گزرتے یا اللہ، گناہ کا موقع بھی نہ آئے یا اللہ، گناہ کے موقع سے بھی ہم کو بچا، اور اگر کبھی گناہ کا موقع آ جائے یا اللہ، اپنی خاص فضل رحمت نازل فرما کر اپنی حفاظت میں لے کر ہمیں گناہ کی نافرمانی سے ہم سب کو بچا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دیجیے، ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں اللہ نور پیدا فرما دے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، جتنے ہمارے بیمار ہیں یہاں اب موجود ہیں، بیمار ہیں، ان کو کوئی تکلیف ہے کسی قسم کی یا اللہ، ہسپتالوں میں بیمار ہے، گھروں میں بیمار ہے یا اللہ، سب کو اپنے صحت کے خزانوں سے، صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام۔ آپ کے محبوب نے بتایا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے سارے انسان ایک میدان میں نکل کر آ جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی چاہت مانگے، اگر میں سب کو اس کی چاہت بھی دے دوں تو بھی میری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی یا اللہ، آپ تو ایسے ہیں، آپ کی بادشاہت تو ایسی ہے، آپ کی سلطنت تو ایسی ہے مولا اے الہ العالمین، اسی سے یا اللہ، اسی بادشاہت سے یا اللہ، اسی اپنے خزانے سے یا اللہ، سب مسلمانوں کو خوب نواز دیجئے مولا کریم، ان کو کسی کا محتاج نہ بنائیے، ہم کو کسی کا محتاج نہ بنائیے، سالانہ یومیہ اور ماہانہ خرچ بآسانی پورے فرما دیجیے، ہم میں سے کوئی مقروض ہے یا اللہ، اس کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے اے الہ العالمین، ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجیے، اخلاق اچھے فرما دیجیے یا اللہ، اخلاق پاکیزہ فرما دیجیے، برے اخلاق سے بچا لیجیے، حسد سے، تکبر سے، بغض سے، عناد سے یا اللہ، ریا سے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ، اچھے اچھے اخلاق پیدا فرما کر یا اللہ، ہماری زبان کو گناہوں سے پاک فرما دے، ہماری آنکھوں کو گناہوں سے پاک فرما دے، ہمارے کانوں کو گناہوں سے پاک فرما دے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، گانے سننے سے، بد نظری سے، غلط چیزیں دیکھنے سے، غلط سائٹوں پر جانے سے رب سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، جتنے ہمارے اعزا و اقربا دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ ایک ساتھی وہ آئے تھے، ان کی بہن کافی بیمار ہے، سانس میں پریشانی ہو رہی ہے یا اللہ، ان کی اس بہن کو خوب صحت عطا فرما دیجیے، اس کو لمبی عمر عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ اور آج ہی جو ہے مظفر بھائی کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا اور بھائی عبد الغفار کا انتقال ہوا اور بھی جتنے لوگوں کا انتقال ہوا، سب ہمارے جاننے والے نہ جاننے والے یا اللہ، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ، ہمیں اپنی موت اپنے سامنے اپنی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اتنا خوف اتنا ڈر اپنا عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے بچا دے یا اللہ۔ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین، با حیا با وفا با خدا بنا دیجیے مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، تھانے سے، عدالت سے، کچہری سے، اسپتالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین۔ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما مولا کریم الہ العالمین۔ جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے مولا کریم۔ جن گھروں میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، جن گھروں کے اندر یا اللہ یہ مسائل ہیں، سب دور فرما کر اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما، ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔
ہمارے ایمان کی، ہماری اولاد کے ایمان کی اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم اس وقت ایمان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا اللہ، ہر اعتبار سے یا اللہ، ہم پر سوشل میڈیا کے اعتبار سے، دائیں بائیں ہر چیز کے اعتبار سے حملے ہو رہے ہیں۔ ربا اے الہ العالمین، ہم سب کو ان شیطانی حملوں سے، ان کافروں کے حملوں سے محفوظ فرما کر یا اللہ اپنی خاص فضل فرما کر یا اللہ اپنے نور کے اندر ہم سب کو سمو لیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگا، بغیر مانگے عطا فرما۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔